MIM کے صدر اسدالدین اویسی نے اپنے ڈانس والے ویڈیو پر وضاحت کی۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ پتنگ کی ڈور کھینچنے والے ویڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اسے ڈانس کے طور پر وائرل کیا گیا، جو غلط ہے۔ ہم نے کبھی ڈانس نہیں کیا۔ ہمارے پارٹی کا انتخابی نشان پتنگ ہے اور ہر جلسے کے بعد ہماری پارٹی کے انتخابی نشان پتنگ کو عوام کے ذہن میں ڈالنے کے لیے جو پتنگ جو پلاتے نا تو اس میں کھینچتے، تو وہ کھینچتے ہم تو کھینچ کو جو ہے کوئی ایک مسخرہ وہ ویڈیو کے پیچھے کوئی گانا لگا دیا اور گانا لگا کے یہ بتا رہے کہ میڈیا میں کہ میں ناچا۔ بھائی صاحب میں میوزک سے بہت دور تھا اور دور رہوں گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یقیناً جھومتا ہوں جب میں ایک اچھے قاری کی قرات سنتا ہوں، میں یقیناً جھومتا ہوں جب میں ایک اچھے نعت خواہ کی نعت سنتا ہوں، میں یقیناً مجھے جھومنا محسوس ہوتا ہے جب میں اللہ کا ذکر سنتا ہوں۔ تو یہ چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے میڈیا کے لوگوں سے اور جو صاحب ویڈیو بنا ان سے ہی بول رہا ہوں کہ بھائی صاحب یہ غلط ہے۔ ہم اپنی پتنگ کے نشان کو عوام میں پہچان اور اس کی مقبولیت دکھانے کے لیے ہر جلسے کے بعد کوئی بھی مجلس کا ہر کینڈیڈیٹ وہ اس طرح کھینچ کے دکھاتا، تو آپ اس کو دکھا رہے کہ انہوں نے ڈانس کیے۔ ارے یہ سب چیزوں کا شوق نہیں ہے میرے کو، نہ میرے پاس ٹائم ہے، یہ اس کی وضاحت میں کرنا یقینی سمجھتا ہوں۔ MIM کے قومی سربراہ اسدالدین اویسی کا اورنگ آباد میں دوسرے دن کا جلسہ وعدوں اور سوغاتوں کا دن رہا۔ مجلسی قائد نے مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن دلانے کے لیے تحریک چلانے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اورنگ آباد شاخ کے قیام کو یقینی بنانے کے علاوہ اورنگ آباد شہر کو نشے کی لعنت سے پاک کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اورنگ آباد شہر سے مہاراشٹر کی سیاست میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے والی MIM ریاست کے اسمبلی انتخابات میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ مجلس کے قومی سربراہ اسدالدین اویسی بذات خود اورنگ آباد شہر کے 3 روزہ تشہیری دورے پر ہیں۔ دن بھر شہر کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرنے کے بعد MIM سربراہ نے اجلاس عام سے خطاب کیا۔ اسدالدین اویسی نے ریاستی مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی اور مرکز کی مودی حکومت اور ریاستی حکومت کی پالیسیوں پر نکتہ چینی کی۔ اسدالدین اویسی نے BJP کی چناوی منشور پر بھی کئی طنز کسے۔ ریاستی حکومت پر اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مراٹھا سماج کو ریزرویشن دے کر مسلمانوں سے ان کا حق چھینا گیا۔ مجلس مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ان کا حق دلانے کے لیے راستے پہ اتر کر تحریک چلائے گی۔ جب تک مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ان 55 برادریوں کو ریزرویشن نہیں ملے گا، ہم سے انصاف نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ اس ریزرویشن کی لڑائی کو ہم کو لڑنا ہے، اور جس طرح ہمارے مراٹھا بھائیوں نے روڈ پر نکل کر آ کر پورا چکا جام کیا، انشاءاللہ تعالی بعد الیکشن کے ہم کو بھی ایک پروگرام بنانا پڑے گا۔ ہم بھی نکلیں گے روڈوں پر، اور میں تمہارے ساتھ روڈوں پر نکلوں گا۔ ہم بھی روڈوں کو جام کریں گے، کیونکہ ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے۔ جب مراٹھاؤں کو مل سکتا ہے تو مہاراشٹر کے مسلمانوں کو آرکشن کیوں نہیں دیں گے؟ آزاد چوک میں ہوئے اس تشہیری جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں MIM سربراہ کے مداحوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسدالدین اویسی نے ممبئی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی بم دھماکے کے تعلق سے کی گئی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے سوال کیا کہ دھماکے کے متاثرین کو تو عدالتوں سے انصاف مل گیا، لیکن ممبئی فسادات کی قلعی کھولنے والی شری کرشنا کمیشن کی رپورٹ پر عمل آوری کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ MIM صدر نے گجرات فسادات پر بھی لب کشائی کرنے کا وزیر اعظم سے مطالبہ کیا اور وزیر اعظم کے بیان کو چناوی اسٹنٹ سے تعبیر کیا۔ احمد آباد میں گجرات میں فساد ہوا، کیا ان لوگوں کو نیائے ملا؟ کیا ان لوگوں کو نیائے ملا؟ وزیر اعظم بتائیے آپ، کیونکہ مہاراشٹر اور ممبئی کا الیکشن جیتنا ہے تو بم بلاسٹ یاد آ گیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ اس کا کیا ہوگا؟ احسان جعفری کے قاتلوں کا کیا ہوگا؟ اپنی 40 منٹ کی تقریر میں اسدالدین اویسی نے کئی مدوں پر MIM کا موقف اجاگر کیا۔ ساتھ ہی اورنگ آباد شہر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شاخ کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے ایوان پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے کا یقین دلایا۔ اورنگ آباد شہر میں AMU کی شاخ کے قیام کا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے، جو سیاسی رنجش کی نظر ہو کر التوا میں پڑا ہے۔ اور میں اورنگ آباد کی عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اور امتیاز جلیل انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اس
बात का मुतालबा करेंगे, जरूरत पड़ी तो मिनिस्टर से जाकर मुलाकात करेंगे, जरूरत पड़ी तो प्राइम मिनिस्टर से भी मुतालबा करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस औरंगाबाद में कायम होना चाहिए इंशाअल्लाह। MIM सरबराह ने औरंगाबाद की तरक्की को यकीनी बनाने और इल्तवा में पड़े तरक्याती कामों को अंजाम तक पहुंचाने का भी वादा किया। साथ ही औरंगाबाद शहर को मंशियात की लानत से पाक करने और उस कारोबार में मुलव्विस लोगों की सरकोबी का यकीन दिलाया, लेकिन इस काम को डॉक्टर गफ्फार कादरी की कामयाबी से मशरूत कर दिया। आजाद चौक के इस जलसे में एक तरह से पूरा शहर MIM सरबराह को सुनने के लिए उमड़ पड़ा था, लेकिन ये जोश व जज्बा मजलिस के तीनों उम्मीदवारों की कामयाबी का जामिन भी बनता है या नहीं, इसका फैसला पोलिंग के नताइज करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।